نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ البقرہ آیہ نمبر 224 کا لفظی ترجمہ۔ ولا اور نہ تجعلوا تم بناؤ اللہ کو عرضۃً، اس کا روٹ ورڈ ہے عین را ضاد، کسی چیز کو ڈھال بنا لینا، جیسا عرض کیجئے، جیسا ہم بولتے ہیں اپنی بات کو آگے رکھیے، تو اس کا مطلب ہے ڈھال، نشانہ، آڑ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کو، ان کے تبرو تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم، برو یعنی بیڑ سے ہے نیکی، تبرو تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا و اور تتقو تم تقوی اختیار کرو، وَتُصْلِحُوا اور تم صلح کراؤ، بین درمیان، الناس لوگوں کے، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ نیکسٹ آیت 225۔ لا یؤاخذکم، لا نہیں، یؤاخذکم اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ خا زال، اخذہ کہتے ہیں پکڑ کو، تو مواخذہ کرے گا، کم تمہارا، اللہ اللہ تعالی، باللغوی لغو لام غین واو، ساتھ لغو کے، یعنی یہاں پر مراد ہے بے معنی یا بے ارادہ، فی میں، ایمانکم یہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے، ایمانکم تمہاری قسمیں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم مواخذہ کرے گا تمہارا، بما باوجہ اس کے جو، کسبت کمائی کی، قلوبکم قلب کی جمع قلوب، دلوں نے تمہارے، واللہ اور اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ نیکسٹ آیت 226۔ للذین لیے ان لوگوں کے، یؤلون اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ لام واو، جو ایلا کرتے ہیں یا جو قسم کھا لیتے ہیں، من سے، نسائہم نساء عورت کو کہتے ہیں، پر یہاں پر بیویاں ہیں تو بیویوں سے اپنی، تربصو اس کا روٹ ورڈ ہے را با صاد، انتظار کرنا ہے، اربعاتی 4 اشہر مہینے، فَإِن پھر اگر، فَاؤ اس کا روٹ ورڈ ہے فا یا حمزہ، وہ رجوع کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا۔ نیکسٹ آیت 227۔ وَإِن اور اگر، عزموا اس کا روٹ ورڈ ہے عین زئی میم، انہوں نے ارادہ کر لیا یا عزم کر لیا، الطلاق طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو ان بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ نیکسٹ آیت 228۔ والمطلقات مطلقہ واحد کے لیے آتا ہے، مطلقات جمع کے لیے
وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، یتربصن، یہ ہم پہلے بھی دیکھے ہیں ورڈ، انتظار کرے وہ، بِأَنفُسِهِنَّ، ساتھ اپنی نفسوں کے، ثلاثتا، 3، قروء، مدت حیض، اور طہر بھی لکھ لیں آپ، ولا، اور نہیں، یحل، حلال یا جائز، لہن، لیے ان کے، ان کے، یکتمن، کتمہ سے ہے کاف تا میم، یعنی چھپانے کے معنوں میں آتا ہے، وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، ما جو، خلق پیدا کیا، اللہ اللہ نے، فی ارحامہن، فی میں، ارحامہن رحم کی جمع ہے، رحموں میں ان کے، ان اگر، کننا ہے وہ، یؤمن وہ ایمان رکھتی ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اس کا روٹ ورڈ ہے با، عین، لام، شوہر کے لیے آتا ہے، ان کے شوہر یا خاوند، احق زیادہ حقدار ہے، بردہن، روٹ ورڈ ہے را، دال، دال، ان کو لوٹا لینے کے یا ان کو رد کرنے کے، فی ذالک، اس میں، آپ یہاں پر بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں عدت، ان ارادو اگر چاہیں وہ، یا اگر وہ ارادہ رکھتے ہو، اصلاحاً اصلاح کا، ولہن اور لیے ان کے، مثل مانند، الذی جو، علیہن علی اوپر، ہن ان کے اوپر ہے ان کے، بالمعروف ساتھ معروف طریقے سے، وللرجال رجول کی جمع رجال، اور لیے مردوں کے، علیہن ان پر، درجۃ ایک درجہ ہے یعنی فضیلت، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یہ لیسن میں آپ لوگ دیکھیں گے زیادہ تر ورڈز کے ساتھ ہننا اور ہننا آیا ہے، یہ مؤنث کی ضمیر ہے، یہ صرف عورتوں کے لیے آتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ کی آیات 224 سے 228 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 224۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا چھوڑ بیٹھو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی غصے میں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں سے نہیں بولوں گا، فلاں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ اس قسم کی قسموں کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کھا لو تو انہیں توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو، اور سورہ مائدہ کی آیت 89 میں اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 3 روزے رکھنا۔ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی وہ قسم اٹھانے والوں کی بات کو سنتا ہے اور ان کے مقاصد کو بھی جانتا ہے کہ قسم کسی نے ایک مقصد کے لیے اٹھائی گئی ہے یا برے مقصد کے لیے۔ آیت 225۔
اللہ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو، اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یہاں پر لغو کا مطلب ہے باطل، یعنی غیر ارادی اور عادت کے طور پر جو قسمیں کھائی جاتی ہیں ان پر نہ کفارہ ہے نہ مواخذہ۔ اللہ تعالیٰ ان قسموں کی بازپرس کرتے ہیں جو دلی ارادے سے کھائی جائیں، اور عمدن جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ جو نافرمانی کرتا ہے اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ حلم سے کام لیتا ہے، اس کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، اسے درگزر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور اور حلیم ہونے کا شعور دلا کر توبہ کرنے کی یہاں پر ترغیب دلائی ہے۔ آیت 226، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ ایلا کے معنی قسم کھانے کے ہیں، یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے مثلاً تعلق نہیں رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں۔ ہاں اگر مدت پوری ہونے سے پہلے تعلق قائم کرے گا تو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا، اور اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کا تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لیں یا پھر اسے طلاق دے دیں۔ 4 مہینے کی جو عدت ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ عورت کی فطری خواہشات اور قوت برداشت کا خیال رکھتے ہوئے یہ مدت مقرر کی گئی ہے، اور اگر جو اوپر بتائی گئی ہے دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت وہ اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے یا طلاق دے، تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ قسم اٹھانے کی وجہ سے انہوں نے جس گناہ کا ارتکاب کیا تھا ان کے رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ ان کا رجوع بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت رحم والا ہے، اس نے بندوں کی قسموں کو اٹوٹ قرار نہیں دیا بلکہ ان سے باہر نکلنے کے لیے کفارہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ آیت 227، اور اگر طلاق ہی کا ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 مہینے گزرتے ہی از خود طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی، جس پر تعلق نہ قائم کرنے کی صورت میں اسے عدالت بھی مجبور کرے گی، جیسا کہ جمہور علماء کا مسلک ہے۔ آیت 228، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں۔ اگر انہیں اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کے بھی اچھائی کے ساتھ ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں۔ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں ان طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کا حکم بیان کیا گیا ہے جو حاملہ نہ ہوں، جن کو دخول سے پہلے طلاق نہ دی گئی ہو، جن کو حیض آنا بند نہ ہوا ہو، جن کو حیض آنا شروع ہو چکا ہو۔ یہاں پر مذکورہ عورتوں کے علاوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے 3 قروء، جس کے معنی طہر یا 3 حیض کے ہیں، یعنی 3 طہر یا 3 حیض عدت گزار کے وہ دوسری شادی کرنے کی مجاز ہے۔ یعنی طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک دوسری جگہ شادی کرنے سے خود کو روکے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعلقہ عورتوں پر واجب کیا ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ تخلیق کیا ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں، اور حمل یا حیض کو چھپانا ان پر حرام ٹھہرایا، کیونکہ ان کا حمل یا حیض کو چھپانا بہت سے فسادات کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر نطفہ پہلے خاوند کا ہوگا اور منسوب دوسرے خاوند کی طرف ہو جائے گا تو یہ بہت ہی سخت کبیرہ گناہ ہے۔ آگے کہا گیا ہے کہ رجوع کرنے سے شوہر کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے، عورت کے ولی کو اس حق میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کے پورے کرنے کے دونوں شرعاً پابند ہیں، تاہم مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے، مثلاً فطری قوتوں میں، جہاد کی اجازت میں، میراث کے 2 گنا ہونے میں، قوامیت اور حاکمیت میں، اور اختیار طلاق و رجوع وغیرہ میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے. اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا ہے، جانتا ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں. اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں. اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ فضیلت ہے، اور اللہ غالب ہے، صاحب حکمت ہے.